بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کل کے سبق میں ہم حروف مقطعات پڑھ چکے ہیں، اور حروف مقطعات کا جو وجہ تسمیہ تھی کہ مقطعات کو مقطعات کیوں کہا جاتا ہے، اور ان کا جو پڑھنے کا طریقہ تھا، وہ سب کچھ ہم کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 4 یعنی حرکات کو پڑھیں گے۔ تختی نمبر 4 میں حرکات کو پڑھیں گے۔ حرکات کس کو کہا جاتا ہے؟ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ حرکات زبر زیر اور پیش کو حرکات کہا جاتا ہے، اور زبر جو ہے وہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر جو ہے وہ حرف کے نیچے ہوتا ہے، اور پیش جو ہے یہ الٹا جو ہے وہ اس کا جو مڑا ہوا یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ اس طرح دوسری بات کہ زبر جو ہے زبر زیر پیش یعنی حرکات کو کبھی بھی لمبا نہیں کیا جاتا، اس کو کبھی بھی ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ یعنی حرکات کو زبر زیر پیش کو لمبا کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے، اس کو کھینچ کر کبھی بھی نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کو ہمیشہ چھوٹا ہو کر پڑھا جائے گا، مطلب اس کو لمبا کبھی بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری بات ہے کہ جس الف پر کوئی حرکت ہو یا جزم ہو تو اس الف کو ہم حمزہ کر کے پڑھیں گے۔ وہ الف نہیں رہے گا بلکہ وہ حمزہ ہو جائے گا، حمزہ بن جائے گا۔ یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اگر الف پر کوئی حرکت آئے یا جزم آئے تو پھر وہ الف نہیں رہے گا بلکہ وہ اس کو حمزہ کہا جائے گا، اور وہ حمزہ بن جاتا ہے اس سے۔ اور اگر کوئی الف پر کوئی جزم یا حرکت میں سے کوئی چیز نہ ہو تو اس کو الف پڑھا جائے گا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جو حرکت والے حرف ہے اس کو متحرک کہا جاتا ہے، یعنی جن حروف پر حرکت ہو، زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی حرکت اگر کسی حرف پر آئے تو اس حرف کو ہم متحرک کہیں گے، اور وہ متحرک ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ جو ہے حرکات والی جو تختی ہے، تختی نمبر 4، اس پر آپ لوگوں نے بھی اور بچوں کو بھی جو ہے اس پر خوب مشق کرائی جائے۔ آپ لوگ بھی خود بھی جو ہے اس پر خوب مشق کریں، اور بچوں کو بھی جو ہے اس پر خوب مشق کروائیں، اور اس کو جو ہے پہلے سیدھی طرح لائن پر جو ہے اس کو مشق آپ کریں، مطلب الف حمزہ زبر آ، حمزہ زیر اے، حمزہ پیش او، اسی طرح پھر ہا زبر ہا زیر ہے، ہا پیش او، اس طرح سیدھی لائن پر، اور پھر جو ہے نیچے سے اوپر اور نیچے ہو کر، اور پھر نیچے سے اوپر جانا، اس طرح جس طرح حمزہ زبر آ، عین زبر آ، غین زبر آ، قاف زبر قا، اور پھر جو ہے حمزہ زیر اے، عین زیر اے، غین زیر غے، اسی طرح جو ہے اپنے ہر طرف سے اس پر مشق کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی جو ہے مسئلہ نہ رہے، آپ لوگوں کو اس میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو چلیے جی، شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر اے، حمزہ پیش او، اے او۔ اب دیکھو نا، اس کو لمبا ہم نہیں کریں گے، میں پہلے بتا چکا ہوں شروع میں کہ اس کو جو ہے زبر زیر پیش کو یعنی حرکات کو ہم کبھی بھی لمبا نہیں کریں گے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر اے، حمزہ پیش او، اے او۔ اسی طرح ہا زبر ہا، ہا زیر ہے،
ہا پیش ہو، ہا ہے ہو. بعض لوگ جو ہے لمبا کرتے ہیں نا، ہا ہے ہو، تو ایسے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کو کبھی بھی لمبا نہیں کریں گے. ہا ہے ہو. اسی طرح عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. ح زبر ح، ح زیر ح، ح پیش حو، ح ح حو. غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، غ غی غو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. کیف زبر کا، کیف زیر کی، کیف پیش کو، کا کی کو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. یا زبر یا، یا زیر یہ، یا پیش یو، یا یہ یو. ضاد زبر ضا، ضاد زیر زوی، ضاد پیش زو، ضا زوی زو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو. تو دوستو جس طرح میں نے پڑھا ہے نا، اسی طرح آپ لوگوں نے اسی طریقے پر آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے اور اسی طرح آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. یعنی اس میں سے کسی حرف کو آپ لمبا نہیں کریں گے. حرکت جب اس پر ہو، ان حروف میں سے کسی پر بھی حرکت ہو زبر زیر پیش میں سے، تو کبھی بھی آپ اس کو لمبا نہیں کریں گے. اور جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا اسی طرح آپ لوگ اس پر پریکٹس کریں گے، تو تب جا کر انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.